نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، صحت و سلامتی والی، عافیت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل میں آپ کو آج بتلا دیتا ہوں۔ حال ہی میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، سمرقند بخارا کا ایک جو ازبکستان تاجکستان میں جو بخارا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار بھی ہے، ان کا آبائی وطن اور علاقہ بھی ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، انتہائی غریب آدمی تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اور بیشتر گھر سے نکل کر ہمارے گاؤں سے مین شہر آ جاتی ہے، کسی شہر کا نام لکھا تھا، وہاں سے طرح طرح کی گاڑیاں گزرتی تھی، ان کو دیکھتا تھا، لیکن ساتھ ایک کام کرتا تھا، دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی، کاش کہ میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑیاں ہوں۔ یہ لوگ کتنے آرام اور سکون سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ساتھ مصلی لے کر آتا تھا، باوضو ہو کر صلاۃ حاجت کے نوافل پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا تھا۔ دیر تک دعائیں مانگتا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور کام شروع یہ کیا، میرے خاندان اور فیملی میں جتنے بھی بزرگ قسم کے لوگ تھے، چاہے مرد تھے چاہے عورتیں تھیں، اپنی طاقت کے مطابق کوئی نہ کوئی گفٹ ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا تھا، اور کہتے تھے میرے لیے دعا کریں۔ ان کی دعائیں لیتا تھا۔ اپنے والدین کے لیے میں جو بھی وہ چاہتے تھے اس کا بندوبست کرتا تھا، اور ہمارے علاقے میں اور دور دراز تک مجھے جب پتہ چلتا تھا کوئی عالم دین آیا ہے جو مساجد کے ائمہ تھے، میں اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ان کے لیے گفٹ لے کر جاتا تھا، اور ان کی خدمت میں صرف ایک ہی بات اور عرضی رکھنی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ کہتے ہیں 3-3.5 سال تک میں یہی کام کرتا رہا۔ بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری جو زمینیں تھیں وہ بالکل بنجر تھی، پہاڑ تھے، پہاڑی سلسلہ تھا، کہ گورنمنٹ کا منصوبہ تھا کہ یہاں سے جو ہے ایک روڈ نکال دی جائے کسی دوسرے شہر کی طرف، جس طرح موٹر وے بنتے ہیں جگہ جگہ سے۔ جیسے وہ میری زمینوں کے پاس آئے، شاول اور ایکسکیویٹر کے ذریعے کھدائی ہوئی، جو پتھر نکلا، سبحان اللہ، بہت ہی قیمتی پتھر میری زمینوں سے نکلا، جو میرے جتنی بھی عزیز اور رشتہ داروں کی زمینیں تھیں، کسی کی زمین میں وہ نہیں تھا۔ اور وہ پتھر، اس کی کٹائی شروع ہوئی، اور وہ پتھر اتنا قیمتی پتھر کہ کٹائی کے دوران جو اس کا بورا اور برادہ نکلتا ہے وہ بھی کےجی اور کلو کے حساب سے گورنمنٹ مجھ سے خریدنے شروع ہوئی، اور وہ پتھر پوری دنیا میں شو پیس کے لیے مہنگے محلوں اور کوٹھیوں میں، بادشاہوں کے محلوں کے لیے جو ان کے کچن، ان کے جو گیسٹ روم ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پتھر نکلتے تھے اور بنتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آنن اور فانن
مجھے گاڑیوں کا مالک بنا دیا، مجھے کوٹھیوں کا مالک بنا دیا، لیکن میں نے اپنا وہ کام اور وہ عمل آج بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں بڑے بڑے اور قیمتی قیمتی تحائف اور علماء کے لیے گاڑیاں خریدتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہے، میرے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت اس دعا کے اہتمام، علماء سے محبت، اپنی مسجد کے امام اور ائمہ سے محبت، ان سے دعائیں لینا، آپ کے خاندان اور فیملی کے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے دعائیں لینا، بالخصوص آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کے بچے، ان سے دعائیں لینا، یہ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا لیتے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے، اور میں اسی پر زور دیتا ہوں۔ کثرت استغفار اور دعا، کثرت سے دعائیں مانگیں، کثرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جتنی دعائیں مانگیں گے نا، آپ کبھی شقی اور محروم نہیں رہیں گے، ضرور اس کا ثمرہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں نہ ملا، آخرت میں نا نیکیوں کے انبار آپ دیکھیں گے، وہ نیکیاں آپ کے منتظر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔